آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مل احسان، احسان کس کو کہا جاتا ہے، احسان کس کیفیت کا نام ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے جبریل امین جو ہے حدیث جبریل کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل جو ہیں حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل جو ہیں وہ سائل بن کر آئے ہیں۔ کہا احسان کس کا نام ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ احسان اور حسن اس چیز کا نام ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کر دو تو تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا تمہارے اندر اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو دیکھ سکوں تو فرمایا کم از کم اس کیفیت میں ہی آ جاؤ کہ میں تو نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تیرا بندہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کا دیدار جو ہے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں اب بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کی نماز کی حالت سے انسان کے دل کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ کبھی غور کیا کریں کہ جب نماز کے اندر ہم صف بندی کرتے ہیں تو بڑے بڑے بادشاہ وزیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملا ہو کہ جب صدر پاکستان بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس صف میں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ عام انسان کھڑا ہوتا ہے۔ اب ایک مقام اس کا ہے جو مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر سب سے آگے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، تو سارے انسان اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو انسان کے دل کے اندر نماز کی وجہ سے عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ جب ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بولیے ذرا اللہ سب سے بڑا ہے، ہم دن میں 5 مرتبہ یہ لفظ سنتے ہیں تو اس الفاظ کے کہنے سے دل سے تکبر ختم ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر عاجزی آتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا مالک سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اور اس بات کو جو ہے وہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا جو ذکر ہے، سب سے بڑی جو ذات ہے اور سب سے بڑی جو یاد ہے وہ تمہارے خالق کی ہے، وہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ میں اور آپ سب اپنے اپنے جو ہے وہ احتساب کریں، مجھ سمیت ہر بندہ آنے والا ہر شخص جو ہے وہ احتساب کرے کہ یار ہمارے اندر کہیں تکبر تو نہیں پیدا ہو چکا۔ آپ جس ولی کامل کی مسجد میں بیٹھے ہیں وہ اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر ایسے بیٹھتے تھے جیسے فقیرانہ سی زندگی ہوتی ہے، اور آپ نے پھر لکھا بھی کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے ایتھوں لبدی نری فقیری ہے، ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے ایتھوں لبدی نری فقیری ہے، اور آپ فرماتے ہیں رب لبدا وچ دل گیری ہے کر اللہ 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 تو فرمایا کہ فقر میں انسان کو مقام ملتا ہے۔ فرمایا کہ کسی کے دل کے اندر ایک جو ہے وہ ذرے کے برابر بھی اگر تکبر پیدا ہو گیا تو وہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب دوسرا جو ہے حدیث مبارکہ میں اسی کا حصہ ہے، فرمایا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان۔ سنیں خوش ہو جائیں، میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر پیدا ہو جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اگر کوئی شخص خوبصورت لباس پہنتا ہے، اپنی داڑھی کو کنگھی کرتا ہے، اپنے بالوں کو سنوارتا ہے، تو حضور کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ میں خوبصورت لباس پہنتا ہوں، کیا یہ تکبر کی علامت ہوگی؟
تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ تکبر تو نہیں ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، فرمایا صحابہ ہمارا رب بڑا ہی سونا ہے اور وہ خوبصورتی کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ خوبصورت ہو کے جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اصل وہی تو اللہ کا بندہ لگتا ہے، جو اس کی بارگاہ کے اندر آتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے خوبصورت اور معطر بنا کر کے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب جمعہ کے دن مسجد میں جایا جائے تو اپنے جسم کو معطر کر کے آئیں، عطر لگا لیں۔ عطر لگانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے کر گئے۔ حضور کے صحابی بھی حضور کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے بعد جب پلٹتے ہیں تو وہ صحابی دیکھنا چاہتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے بعد اس جگہ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ جا کر کے صحابی دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں پہ جیسے عام انسان کے جسم سے خروج ہوتا ہے ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خروج نہیں ہوا تھا۔ وہ صحابی وہاں پر جا کر کے دیکھتے ہیں، اور بلکہ احادیث جو ہے وہ صحیحہ سے ثابت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت حضور کے اصحاب نے اس بات کا تذکرہ پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رفع حاجت فرماتے تو زمین اپنے منہ کو کھول لیتی تھی، اور صحابہ فرماتے ہیں آج تک ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلنے والے اس جو ہے وہ مبارک جسم سے جدا ہونے والے حصے کو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہیں وہ رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی وہاں سے 2 مٹی کے ڈیلوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے ان کو جو ہے وہ سونگھتے ہیں تو اس سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی۔ کس عقل کے اندھے نے بیٹھ کر لکھ دیا تھا کہ یہ حضور ہمارے جیسے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا سوچنا بھی جو ہے وہ ایمان سے خروج کا باعث بنتا ہے۔ حضور کی بشریت کو دیکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً بشر ہیں، حضور کی بشریت کا انکار جو ہے وہ اسلام سے کفر کا باعث بنتا ہے۔ ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، حضور بشر ہیں لیکن حضور افضل البشر ہیں۔ جو حضور کو بشریت عطا ہوئی ہے اللہ نے وہ کسی نبی کو اور کسی انسان کو وہ بشریت عطا نہیں کی جو اللہ رب العزت نے حضور کو جس بشریت سے نوازا ہوا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے ایسے نہیں لکھ دیا، آپ فرماتے ہیں محمد در مقنوط بشر جانے تو کیا جانے، محمد در مقنوط بشر جانے تو کیا جانے، بظاہر تو بشر بے شک حقیقت کو خدا جانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت جو ہے اس کا رٹا لگانا یہ ایمان متقاضی نہیں ہے۔ اس بات کا ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر آپ بشریت مانتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو باطنی طور پر مقام ہے وہ فقط خدا جانتا ہے یا خدا کا پیارا حبیب جانتا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا وہ مٹی کے ڈھیلے ہم نے اٹھائے، ان کو میں نے اپنی جیب میں رکھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی عطر نہیں لگایا تھا، اور جب میں مسجد میں آتا تو میری خوشبو دوسری خوشبوؤں سے بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ یار بتاؤ تو صحیح کون سا عطر لگاتے ہو، نام تو بتاتے جاؤ۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ عطر کون سا ہے تو صحابی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کبھی عطر استعمال کیا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ صحابی رسول مٹی کے ڈیلے نکال کے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مٹی کے ڈیلے ہیں جن کے اوپر حضور نے ایک دن بیٹھ کر کے رفع حاجت فرمائی تھی۔ فرمایا یہ خوشبو میں کسی دکان سے نہیں لایا، یہ میں اس کھیت سے لے کر آیا ہوں جس کھیت کو مدینے کے تاجدار کی نسبت مل چکی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے جو بھی اخراج ہوتا ہے وہ نور جو ہے وہ بن کر نکلتا ہے۔ اعلی حضرت نے ایسے نہیں تو نہیں لکھ دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ تو ذات ذی وقار بحث جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ فرمایا جس انسان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، میرا آقا فرماتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ جنت کا راہی نہیں بن سکے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔